الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 16 پارہ مکمل ہوا۔ سورہ کہف کے کچھ حصے باقی تھے، اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی بھی تلاوت کی گئی۔ سورہ مریم کے کچھ مضامین بڑے اہم ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا مضمون جہاں سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک خاص دعا ہے جو انہوں نے اللہ رب العزت سے بالکل تنہائی میں کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں پر اولاد نہیں تھی، لا ولد تھے، تو بڑی فکر رہتی تھی کہ آگے جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ کیسے چلے گا۔ اللہ پاک نے جو علوم نبوت سے نوازا ہے، یہ علم نبوت کس کے سینے میں منتقل ہوگا۔ اسی فکر کو لے کر زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور بشارت ملی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک بچہ عطا فرمائیں گے جو بچہ آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا، پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، نرم دل کا ہوگا اور بہت ساری صفات کا مالک ہوگا۔ نام اس کا یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے آج تک پوری کائنات میں یحییٰ نام کا کوئی بچہ نہیں آیا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام فکر مند ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ کیسے بچہ ہوگا؟ میرے اعضاء تو سوکھ چکے ہیں، میں بالکل کمزور ہو گیا ہوں، اور میری جو اہلیہ ہیں وہ بانجھ ہو چکی ہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، کہ میری اہلیہ میں اب بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی ہم بتائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ زکریا 3 دن تک ہر طرح کی طاقت کے باوجود آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ قرآن میں الفاظ ہے 3 لیال سویہ، کہ 3 دن تک آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ یہ نشانی ہوگی، اس کے بعد تمہاری اہلیہ کو بچے کی پیدائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے کے عالم میں یحییٰ سے نوازا۔ دعا اس لیے کی تھی کہ علم نبوت منتقل ہو۔ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے، جو مال ہوتا ہے، وہ مال رشتہ داروں میں وفات کے بعد تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ سارا مال نبی کا اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ تو نبی جب دعا کریں گے تو وراثت کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، اپنے علم کے بارے میں، اپنے تقوی کے بارے میں، جو اللہ پاک نے جو مشن دے کر نوازا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر ہمیشہ دعا کریں گے۔ تو بالکل یہی صورتحال تھی حضرت زکریا کی۔ ایک مضمون تو شروع کی آیات میں یہ ذکر کیا گیا۔ دوسرا مضمون بھی بڑا اہم ہے۔ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ اپنایا تھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک عیسی ابن مریم، قرآن نے اس کی نفی کی ہے. تو یہ مضمون بھی بڑا اہم ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام 13 یا 15 سال کی ہیں اور اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہی ہے کہ اچانک ایک خوبصورت مرد آپ کے سامنے آ کر حاضر ہو گیا. حضرت مریم چونک پڑی کہ بند کمرے میں عبادت خانے میں یہ مرد کیسے؟ تو آنے والے مرد نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں جبرائیل ہوں، اور جب بھی فرشتہ دنیا میں اگر کسی کے پاس آتا ہے، کسی کے پاس کیا نبی کے پاس آتا ہے، تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مریم، اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تیرے گریبان میں پھونک ماروں. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا کہ حضرت مریم کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا، پھونک دیا، حاملہ ہو گئی. اب 13 یا 15 سال کی بچی حاملہ. اب 9 مہینے جب گزرے، بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کہ دیکھو گھبراؤ مت، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہوگا، تکلیف ہوگی، اس جگہ پر جا کر رک جاؤ. ایک جگہ کی نشاندہی کی گئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کھجور کو اگا دیا اور پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا کہ بچے کی ولادت کے بعد یہی رہنا اور کھجور کھانا، اپنی طاقت کو بڑھانا، چشمے کا پانی پینا. اور دیکھو گھبرانا بالکل نہیں. جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ گود میں بچہ کیسا ہے، آپ کا تو نکاح نہیں ہوا تھا، تو اشارہ اس بچے کی طرف کر دینا. فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، بلکہ قرآن نے کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بات بھی مت کرنا. لوگ سوال جواب کریں گے گود میں بچہ کیسے آیا، کچھ نہیں بولنا، کہنا میں نے نہیں بولنے کا روزہ رکھا ہے. بالآخر بچے کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم کے پیٹ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب جو نفاس کے ایام ہوتے ہیں، جو عورتوں کو خون آتے ہیں ولادت کے بعد، وہ ایام گزرنے کے بعد حضرت مریم اس بچے کو لے کر اپنے خاندان، اپنے گھر کی طرف آئی. چرچا ہونے لگا کہ مریم یہ کیا، اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم تھا اس پر عمل کر رہی ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو پوچھ رہا ہے بچے کی طرف اشارہ کرے. لوگ کہہ رہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیا حماقت کی بات ہے کہ بات کا جواب دینا چاہیے، آپ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. بس جب جواب دینے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ایک تقریر کر رہے ہیں. جواب نہیں گویا کہ ایک لمبا مضمون بیان کیا. قرآن نے فرمایا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے اتنا بابرکت بنایا جہاں جاؤں گا برکت ہوگی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک رہوں گا دنیا میں اللہ نے مجھے حکم دیا نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. اب اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہہ رہے کہ میری ماں پاکیزہ ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ ماں باپ کے ذریعے سے اولاد دیتے ہیں، اللہ بغیر باپ کے بھی اولاد دیتے ہیں. آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے بنایا،
ہم سب کو ماں باپ کے ذریعے سے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اپنی قدرت کا اللہ انکشاف کرتے رہتے ہیں، جب چاہے اولاد دے دے، جس کو چاہے اولاد دے دے، نہ چاہے تو اولاد دے، یہ تو اس کی قدرت ہے۔ تو اپنے ماں کی پاکیزگی کو بیان کیا اور فرمایا میری ماں میری یہ ہے بالکل پاک صاف ہے، اس نے کوئی بدکاری اور بدفعلی نعوذ باللہ نہیں کی ہے۔ تو یہ مضمون بھی بڑی صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آیا اور ایک نقطہ نقل کیا۔ آپ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں ابن مریم ہوں، میں مریم کی اولاد ہوں، اس کا بچہ ہوں۔ یہ عیسائیوں کے باطل عقیدے کی نفی کی جو آج تک عیسائی نقل کر رہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ انبیاء کا تذکرہ ہوا، اس میں ایک تذکرہ حضرت ادریس کا آیا۔ یاد رکھیے کہ حضرت ادریس بڑے زبردست پیغمبر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ نے آپ کو صدیق بنایا، سچا بنایا، نبی بنایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کی ایجاد کی اور قلم سے لکھنا شروع کیا۔ حضرت ادریس پہلے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے کپڑے کا لباس سلا ہوا بنایا۔ پہلے زمانے میں سلے ہوئے لباس نہیں پہنے جاتے تھے، چمڑے کے لباس یوں ہی اوڑھ لیے جاتے تھے۔ حضرت ادریس یہ موجد ہیں جنہوں نے کپڑے کا لباس بنایا اور وہ بھی سلا ہوا بنایا۔ حضرت ادریس وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اسلحے کی ایجاد کی۔ حضرت ادریس وہ پہلے پیغمبر ہیں جو میتھس میں، حساب کتاب میں سب سے ماہر انسان تھے۔ تو یہ خصوصیت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ انبیاء کے سلسلے میں آپ کے خاندانوں میں اولاد ہوئی، نبی بنائے گئے، لیکن بعد میں ایسے جانشین آئے جنہوں نے اپنے باپ کے نقش قدم کو چھوڑا، لائے ہوئے دین کو ضائع کیا، نماز چھوڑی، خواہشات پر چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا